الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ الکبائر کورس کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم لگاتار بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ بڑے بڑے گناہوں کو جانیں گے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے قبرستان کی بے حرمتی۔ جیسے ہمارا دین زندوں کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، ویسے ہی مردوں کا بھی احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس ناحیہ سے قبر پر بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر پر جا کر کے بیٹھتا ہے تو یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی آگ کے انگارے پر بیٹھے جو اس کے کپڑے کو جلا کر کے اس کے جلد تک پہنچ جائے، یہ قبر پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی قبر پر بیٹھتا ہے اور قبر پر بیٹھنے کی وجہ سے قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی آگ کے انگارے پر بیٹھے اور آگ کے انگارے پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کپڑے جل کر کے اس کی جلد تک پہنچ جائے اور اس کی جلد کو جلا دے، یہ آسان ہے اس بات سے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے، کیونکہ قبر پر بیٹھنے سے قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے، قبر کا اپمان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع کیا۔ قبر کے بیچ سے چپل پہن کر گزرنا بھی قبر کی بے حرمتی میں شامل ہے یا قبرستان کی بے حرمتی میں شامل ہے۔ یعنی یہ بھی مکروہ ہے کہ ہم قبروں کے بیچ سے چپل پہن کر کے یا جوتے پہن کر کے گزریں، کیونکہ اس میں بھی ایک طریقے سے قبرستان کی بے حرمتی ہوتی ہے یا صاحب قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت بشیر بن الخصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جوتے پہن کر کے قبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا صاحب السبتیتین القہما، یا صاحب السبتیتین القہما، کہ اے جوتے والے ان دو جوتوں کو نکال دو۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ قبرستان کے بیچ، خاص طور پر جب ہم قبروں کے درمیان سے گزر رہے ہوں، تو جوتے پہن کر کے قبروں کے درمیان سے گزرنا صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ قبروں کے بیچ سے چپل پہن کر کے گزرنا صحیح نہیں ہوگا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے کہا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، قبروں کے بیچ چپل پہن کر کے گزرنا یا قبروں کے بیچ سے جوتے پہن کر گزرنا کراہت سے خالی نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ چپل نکال کر کے، جوتے نکال کر کے قبروں کے بیچ سے گزرنا چاہیے۔ بلکہ سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قبروں کے بیچ سے گزرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، اور اس حدیث کو امام البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں صحیح کہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْسِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ۔ میں آگ کے انگارے پر یا تلوار کے تیز دھار پر چلوں، آگ کے انگارے پر چلوں یا تلوار کے تیز دھار پر چلوں یا جوتے کو اپنے پیر سے سی لوں، یہ مجھے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں آگ کے اوپر چلوں، آگ دہک رہی ہے اس آگ پر چلوں، یا تیز تلوار کی دھار پر چلوں، یا جوتے کو اپنے پیر سے سی لوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو قبر پر سے چلتے ہیں۔ حرام ہے ایسا کرنا، جائز نہیں ہے قبر سے چلنا، اور اگر قبروں کے بیچ سے گزر رہے ہیں تو چپل بھی جوتے بھی نکال دینے چاہیے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، اور پاکی اور صفائی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک بندہ جب پیشاب کرے تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں برتتا ہے تو یہ عمل عذاب قبر کا سبب بنتا ہے، اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط برتنا چاہیے۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرے تو آپ نے دو مردوں کی چیخ اور پکار سنی جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کیوں نہیں، بلکہ یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عام طور پر اس کو تم بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہو، لیکن واقعی یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آدمی چغل خور تھا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو چونکہ آپ پر وحی آتی تھی اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ ان دو آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دو آدمیوں کے عذاب کا سبب کیا ہے؟ ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا مفہوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشاب ختم ہوتے ہی جلدی سے آدمی اٹھ جائے، اور اس سے ہوگا کیا کہ کپڑے گندہ ہو جائیں گے، یا جان بوجھ کر کے ایک آدمی ایسی جگہ پیشاب کرے جہاں سے پیشاب کے قطرے اس کے کپڑے پر لوٹتے ہوں، یا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد استنجا ہی نہ کرے، یا جلد بازی میں استنجا کر کے اٹھ جائے اور پیشاب کے قطرے گر ہی رہے ہوں۔ تو یہ تمام شکلیں پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے میں آتی ہیں۔ ایک
مغرب سے آیا ہوا غیر اخلاقی تحفہ جو ہے ہمارے سماج میں اس سلسلے میں جو عام ہے وہ ہے دیواروں پر چپکایا ہوا پیالہ نما لیٹرین. یعنی آپ دیکھیں گے کہ کچھ خاص جگہوں پر دیواروں پر چھوٹا پیالہ نما لیٹرین بنا دیا جاتا ہے اور لوگ جاتے ہیں کھڑے ہو کر کے اس میں پیشاب کرتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں بے پردگی ہوتی ہے اور اسلام بے پردگی سے منع کرتا ہے. دوسرے نمبر پر اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے ایک آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا. تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. چوتھا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ اگر وہ اس حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور چونکہ ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ اسی سے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور یہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ پشچمی دیشوں کا غیر اخلاقی دیا ہوا اپہار ہے، تحفہ ہے، جس کو ہم نے اپنے سماج میں اپنا لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے. اس لیے ہم اس طرح کے لیٹرنگ میں پیشاب نہیں کرتے، یہ انہی لوگوں کو مبارک ہو. بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ٹوہ میں لگنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں بیان فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم لوگوں کے بھید مت ٹٹولو، لوگوں کے راز کو جاننے کی کوشش مت کرو، جاسوسی مت کرو. بھید ٹٹولنا زبان سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کے مال کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہوں یا پڑوسی کے خاص راز کو جاننا چاہتے ہوں، یا آپ کان لگا کر کے کسی کی بات سننے کی کوشش کرتے ہوں، یا آپ کسی چیز میں سونگھ کر کے کپڑے کو سونگھ کر کے اس کے کچھ عیب کو ٹٹولنا چاہ رہے ہوں. یہ ساری شکلیں ٹوہ میں لگنے کے اندر آتی ہیں، اور یہ ساری شکلیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، کیونکہ ہمارا دین ٹوہ میں لگنے سے، کسی کے عیب کو ٹٹولنے سے، کسی کے راز کو جاننے کی کوشش کرنے سے منع کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان کیا بتائی؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے راز کو کوئی آدمی جاننے کی کوشش کریں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ٹوہ میں کوئی دوسرا لگے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو دوسرا آدمی کان لگا کر کے سنے، حالانکہ ہم اس بات کو راز میں رکھنا چاہتے ہوں. تو ہم بھی اپنے بھائی کے لیے یہی پسند کریں، ہماری بہنیں بھی اپنی بہنوں کے لیے یہی پسند کریں. اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب في اذنيه الآنک یوم القیامہ. جس کسی نے کسی قوم کی ناپسندیدگی کے باوجود کان لگا کر چپکے سے ان کی باتیں سنی، قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اگر کوئی آدمی
کسی کے راز کو ٹٹولتا ہے، کسی کی بات کو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس کی بات سنیں، اگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس کی بات سنیں اور آپ کان لگا کر کے اس کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے ایسے بھائیوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے عیب کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی بات کو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کی بات چوری چھپے سنتا ہے، یا کوئی بہن کسی کی بات چوری چھپے سنتی ہے اور سننے کے بعد اس بات کو کسی دوسرے سے نقل کر دیتی ہے، تو یہاں پر چغلی کھانا بھی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات۔ ہم گزارش کریں گے کہ یہ حدیث آپ سب یاد کر لیں، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیا حدیث ہے؟ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے پڑوسیوں کو ستانا، پڑوسیوں کو ستانا، پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا اسلام نے بہت حق رکھا ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے، بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اتنی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید پڑوسیوں کو بھی وراثت میں رشتہ داروں کے جیسے حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 36 میں یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، تین طرح کے پڑوسیوں کا حکم دیا، یا تین طرح کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ رشتہ دار پڑوسی، دوسرے نمبر پر اجنبی پڑوسی، اور تیسرے نمبر پر پہلو کے ساتھی، رفیق سفر، یعنی خاص حالات میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، بس میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ایک طرح سے آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ آپ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، آپ کے بازو میں کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بھی آپ کا پڑوسی بن گیا، اس کا بھی آپ خیال کریں۔ آپ کہیں بھی سفر کر رہے تھے، آپ کسی پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بازو میں کوئی آدمی آپ کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرا آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی بن گیا، اس کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے۔ گویا کہ ایک پڑوسی تو وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار پڑوسی ہے، دوسرا پڑوسی وہ ہے جو اجنبی پڑوسی ہے، اور پڑوسی کی ایک شکل یہ ہے جو کبھی کبھار ہمارے بازو میں بیٹھ جاتا ہے، ہمارے بغل میں بیٹھ جاتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی پڑوسی کا حق دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ومن یا رسول اللہ، آخر کون مومن نہیں ہے؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی
اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ پڑوسی کی گواہی ہمارے اچھا اور برا ہونے کی پہچان بنتی ہے۔ یعنی اگر پڑوسی ہمیں اگر اچھا کہے تو ہم واقعی اچھے ہوں گے، پڑوسی اگر ہمیں برا کہے تو واقعی ہم برے ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اچھائی یا برائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت۔ اگر تو اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتا ہوا سنے کہ تو نے اچھا کیا تو سمجھ لو کہ تو نے اچھا کیا، اور اگر تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتا ہوا سنو کہ تو نے برا کیا تو واقعی تو نے برا کیا۔ برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک معیار بتا دیا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہیں اچھا کہتا ہے تو تم اچھے ہو، تمہارا پڑوسی تمہیں برا کہتا ہے تو تم برے ہو۔ تکلیف پہنچانے کی، یعنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی کئی شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ دیوار میں کانٹی وغیرہ گارنے سے، کانٹی ٹھوکنے سے منع کیا جائے، کیونکہ ایک بندہ جب گھر میں آتا ہے یا اپنے گھر میں کچھ چیزیں لٹکانے کے لیے کانٹی وغیرہ ٹھوکتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پڑوسی ہوتے ہیں کبھی کبھار منع کرتے ہیں۔ اگر پڑوسی اس کام سے بھی منع کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے اذیت پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو دیوار میں کانٹی ٹھوکنے سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اور ایسا ہوتا ہے، لہذا اس سے منع کرنا گویا کہ اپنے پڑوسی کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنا گھر ایک آدمی اتنا اونچا بنا لے اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر کہ اس کی ساری ہوا کو اس سے روک دے، تو یہ بھی ایک طرح سے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یا آپ اپنے گھر میں چیختے ہوں، چلاتے ہوں، آپ کے بچے شور اور ہنگامہ کرتے ہوں اور اس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، یا آپ ٹیلی ویژن کی آواز اس قدر بلند کر دیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے، یہاں تک کہ اگر فیملی کے ساتھ آپ نہیں رہتے ہیں، ایک ہی روم میں ہیں، 4 آدمی اس روم میں رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ کے دوسرے ساتھی کو آپ کی حرکت سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے انداز سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ گھر کا کوڑا کرکٹ نکال کر کے آپ دروازے پر لا کر کے پھینک دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ کوڑا کرکٹ کی جو جگہ ہے اسی جگہ پر اس کو رکھنا چاہیے۔ اگر آپ دروازے پر رکھ دیتے ہیں یا ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر آپ کے پڑوسی بھی آتے جاتے ہیں تو ان کو اس سے تکلیف ہوگی۔ برکیف تکلیف کی یہ شکلیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہم پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے والے نہ ٹھہریں۔ پڑوسی کے ساتھ اگر برائی کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ اگر برائی کوئی بھی کرے تو برائی کا گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہی برائی آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس برائی کا گناہ اور زیادہ ہوگا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے اور اس حدیث کو علامہ البانی نے
صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَأَن يَذْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرَ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، کہ ایک آدمی کسی 10 عورت سے زنا کرے یہ آسان ہے اس بات سے کہ ایک آدمی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ لَأَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرَ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ، ایک آدمی 10 گھروں میں چوری کرے یہ آسان ہے اس بات سے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ تم 10 عورتوں سے زنا کر لو یہ آسان ہے، یا 10 گھروں میں چوری کرو یہ آسان ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم 10 عورتوں سے زنا کرو یہ آسان ہے اس بات سے کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ 10 گھروں میں چوری کرو یہ آسان ہے اس بات سے کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرو۔ تو گویا کہ پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا یا پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا اور دوسری جگہ چوری کرنے سے زیادہ بڑھ کر کے جرم ہوتا ہے، کیونکہ پڑوسیوں کا اسلام نے بہت حق رکھا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں چوہا بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو اس کے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم اپنے گھر میں بلی پال لو، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ چوہا گھر سے نکل جائے گا۔ اس نے سوچا اگر میں بلی پال لوں تو چوہا نکل کر کے ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں چلا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے گھر میں چوہا رہے، تو میں ان چوہوں کو نکال کر کے اپنے بھائیوں کے گھر میں بھیج دوں، یہ کیسے مجھے پسند ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ تو یہ واقعہ اگرچہ دیکھنے میں سننے میں معمولی لگتا ہے لیکن بہت اثر رکھنے والا واقعہ ہے کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی چیز ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیسے پسند کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، تو ویسے ہی آپ کا پڑوسی بھی چاہتا ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ کی تکلیف سے بچے رہیں۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے وصیت کے ذریعہ کسی کو نقصان پہنچانا۔ وصیت کی گنجائش ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان اپنے مرنے کے بعد اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے، اپنی زمین میں سے، تو وہ لکھ سکتا ہے اس کو، اور کوئی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس وصیت کو لکھ کر رکھنا ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی طرح کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو ایک رات بھی اس کے اوپر نہ گزرے یہاں تک کہ اس کو لکھ کر کے وہ نہ رکھا ہو۔ لیکن وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی، اور وصیت کی جائے گی تو کس کو؟ وارث کو نہیں کی جا سکتی۔ جو آپ کے مال کا وارث ہونے والا ہے اس کو وصیت نہیں کی جا سکتی، بلکہ وصیت کی جائے گی کسی دوسرے کو جو آپ کا وارث نہیں ہونے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی وصیت کے معاملے میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اٹھانا ہے۔ تو اس ناحیہ سے اگر کوئی آدمی وصیت کر کے کسی بھی وارث کو نقصان پہنچاتا ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس بہت سارے بچے ہیں، کچھ بچوں کو اس نے وصیت کر دیا، تو یہاں پر 2 گناہ اس نے کیا۔
ایک تو یہ ہے کہ وارث کو وصیت کرنا جائز نہیں، ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ اس نے چند بچوں کو چھوڑ کر ایک بچے کو دے دیا یا ایک بچے کے لیے وصیت کی۔ ہاں، اگر اس کے سارے بچے اس کام سے راضی ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا معمولی کام کر رہا ہے یا مالی اعتبار سے مجبور ہے، اور سارے بھائی یا ساری بہنیں اتفاق رکھتی ہیں کہ اس کی خاص مدد کی جائے، تو اس بات کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اگر باپ اپنے بیٹوں، اپنی اولاد سے اجازت لیے بغیر کسی خاص بیٹے کے لیے وصیت کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اور ایسا ہمارے سماج میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو باپ کسی بیٹے کو عاق کر دیتے ہیں۔ عاق کا مطلب کیا ہوا؟ وراثت سے محروم، کہ میرا فلاں بیٹا میرا وارث نہیں ہوگا۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اپنے مال سے اپنے کسی بیٹے کو محروم کریں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی اولاد میں یا کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا کر کے کسی کو خاص وصیت کرتا ہے، یعنی وصیت کر دیا تاکہ ورثہ کو نقصان ہو، تو یہ سب کے سب اس ضمن میں آئے گا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضار اضر اللہ بہ ومن شاق شق اللہ علیہ، جس نے کسی کو نقصان کیا اللہ اس کا نقصان کرے، اور جس نے کسی پر سختی برتی اللہ اس پر سختی برتے۔ برکیف انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔